بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن کے چینل سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا گزشتہ ویڈیوز بچوں کی ایجوکیشن اور بچوں کی اخلاقی تعلیمی تربیت کے حوالے سے بحث چل رہی ہے۔ کافی چیزیں اس میں سامنے آ چکی ہیں۔ اب جو چیزیں باقی ہیں ان میں سے جو کل ڈسکشن ہو رہی تھی وہ بہت خطرناک ترین ایک ایسی نشانی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی اور اس پہ کچھ پہلوؤں کے اعتبار سے میں نے نظر ڈالی تھی۔ کل جو گزشتہ بات چل رہی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی اور خطرناک نشانی یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد سے ڈریں گے اور استاد اپنے اسٹوڈنٹ یعنی شاگردوں سے ڈرے گا۔ یہ بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ آج کل کے مادی دور میں ہر چیز جب پروڈکٹ بن چکی ہے اور خریدنے کے قابل بن چکی ہے، وہاں یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی جا رہی ہیں کہ استاد کو خریدا جائے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ استاد کو کیوں خریدا جائے، حالانکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے پاس آتی ہے تو یہ ایک ایسی اللہ پاک کی دولت ہے۔ اللہ پاک نے ایک ایسا جوہر اور ایسا قیمتی ہیرا بنایا ہے جو کبھی کسی سے کوئی چوری نہیں کر سکتا، جو کبھی کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا، کوئی اس پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ تو اس کی برعکس دوسری بات یہ اٹھتی ہے کہ علم کی قدر جب تک نہیں کریں گے، علم آتا ہے سارا کا سارا ادب کے ساتھ۔ جس اسٹوڈنٹ کے اندر ادب ہوگا، اس کے اندر رسپیکٹ ہوگی ٹیچرز کی، اپنے جتنے بھی جو علم کے آلات ہیں ان کا ادب ہوگا تو اللہ پاک اس کے دل کے اندر ادب اور علم ڈال دیں گے۔ اب بیسیکلی علم ہے کیا؟ بڑا اہم سوال ہے کہ علم ہے کیا۔ گزشتہ میری ویڈیو بھی اس پہ ایک آ چکی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ علم ہے کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ الفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 4 کتابیں پڑھ لینے کا نام علم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایک کورس کر لینے کا نام علم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایک ڈگری حاصل کر لینے کا نام علم ہے، جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کیونکہ علم کے بارے میں ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو ریلیز کرنا اور ان چیزوں کو اوپن کرنا یہ بڑا ضروری اور اہم چیز ہے، اہم سوال ہے۔ علم جو ہے وہ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے اور کئی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، علم وہ ایسا جوہر ہے کہ جو استاد کے سینے سے شاگرد کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ نہ الفاظ کا نام ہے، نہ کتابوں کا نام ہے، نہ ہی جو ہے وہ دوسری ایسی ڈگریز، کورسز اور ایکٹیویٹی کا نام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ اکرام تھے تو انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، انہوں نے کوئی ایسی جو ہے ڈگری حاصل نہیں کی، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ کسی کالج میں گئے، نہ کسی اسکول میں گئے، بلکہ انہوں نے اپنے نبی سے علم حاصل کیا۔ اور علم کیا تھا؟ وہ سینہ بسینہ علم جو ہے وہ چلتا رہا، ایک سے دوسرے کے سینے میں، دوسرے سے تیسرے کے سینے میں، تیسرے سے چوتھے کے سینے میں، یہ منتقل ہوتا آیا ہے اور آج تک منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ علم وہی ہے، بس صرف یہ ہے کہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتابوں میں پھر کیا ہے، وہ کیوں لی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ آلات علم میں سے ہے۔ جب انسان کا ذہن کمزور ہونا شروع ہوا اور علم جو ہے وہ عرب سے عجم کے اندر منتقل ہونا شروع ہوا اور علم سے کئی آگے شاخیں نکلیں اور فنون بننے شروع ہو گئے، جب فنون بننا شروع ہوئے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں کہ اس کو دوسری زبانوں والوں نے حاصل کرنا تھا، انہوں نے پھر اپنی زبان میں منتقل کیا، تیسروں نے اپنی زبان میں منتقل کیا، اس کے لیے پھر کتابوں کی ضرورت تھی، پھر کاغذ ایجاد ہوا اور پھر کاغذ جو ہے وہ آلات علم میں سے، قلم آلات علم میں سے، پھر اس کو پڑھنا، پڑھانا، اس کو یاد کرنا، آگے منتقل کرنا، ایک لمبا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب علم جو ہے، جو میں بات کر رہا تھا کہ علم بیسیکلی جو ہے وہ ایسا جوہر ہے، ایسے الفاظ یا دوسری چیزوں کا نام بھی دے دیا جائے
تو علم جو وہ چیز ہے جو استاد کے سینے سے شاگرد کے سینے میں، یعنی ٹیچرز کے سینے سے لے کر شاگرد اسٹوڈنٹس کے سینے کے اندر جو منتقل ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ اب علم جو ہے وہ ادب سے آتا ہے۔ اب یہ ادب جو ہے اور رسپیکٹ اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان سب چیزوں کا ایک جو ہے وہ ایک درجہ ہے، ایک حیثیت ہے، اللہ پاک نے ان کا ایک مقام رکھا ہے۔ ان کے بغیر یہ چیزیں نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ سب کے سب جو ہے یہ ذرائع ہیں۔ اب ذریعے کی اگر آپ جو ہے وہ قدر نہیں کریں گے، ادب نہیں کریں گے، تو وہ حاصل کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اگر کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کسی اسکول، یونیورسٹی، کالج میں جانا پڑتا ہے، مدرسے میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں وہ چیز حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کافی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بنیادی ہوتی ہیں، بیسکس ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ ذرائع ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں علم کما حق کو جیسا حاصل ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو سکتا۔ الفاظ تو آ جائیں گے، لیکن علم کی جو روح ہے، یعنی اس کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچانا اور دوسرے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور آگے علم سے انسانیت جو ہے وہ سیراب ہو، علم سے آگے جو ہے وہ دوسروں کو نفع حاصل ہو، یہ علم نافع جو ہے یہ ادب کے ساتھ آئے گا، اور اس کے علاوہ اپنے استاد کے پاس رہنے سے آئے گا، اپنے استاد سے وہ فائدہ حاصل کرنے سے آئے گا۔ اب والدین جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ استاد کا ادب نہیں کرتے، تو بچے بھی والدین کا ادب، بچے بھی اپنے ٹیچرز کا ادب نہیں کریں گے۔ ایسا بالکل واضح ہے۔ جب پیرنٹس ٹیچرز کو یا علم کو ایک زر خرید چیز سمجھیں گے کہ ہم اس کو خرید سکتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق چلیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ علم کی جو روح ہے وہ فوت ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی۔ جبکہ استاد جو ہے وہ بیسک ہے، استاد بہت بڑا مقام رکھتا ہے، استاد کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جیسا بھی ہو، یہ ایسا ہی جیسے خوشبو ہے۔ اب خوشبو جو ہے وہ اپنے اندر تو خوشبو رکھتی ہے، یہ نہیں کہ وہ خوشبو نہیں ہے، لیکن اس کو کھولیں گے دوسروں کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لگائیں گے دوسروں کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، ورنہ خوشبو اپنے اندر تو خوشبو ہے ہی ہے، اس کی اپنا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ علم اور استاد بھی ایسا ہی ہے، خوشبو کی طرح ہے، عطر کی شیشی کی طرح ہے، پرفیوم کی طرح ہے، کہ اس کو ہم لگائیں گے تو دوسروں کو بھی وہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر ہم نہیں لگائیں گے تو دوسروں کو فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن اس خوشبو کا انکار نہیں ہے کہ وہاں خوشبو نہیں ہے، وہاں خوشبو موجود ہے۔ تو اس لیے استاد کا ادب کرنا، استاد کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا، استاد کی رسپیکٹ کرنا، استاد کے معاملات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ علم کے لیے یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔